بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہو کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی واقعہ بیان کرنے والا ہو جو کہ انتہائی عبرتناک ہے۔ اس واقعے نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدل سکے۔ پرانے زمانے میں ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے جو انتہائی نیک سیرت اور پرہیزگار تھے۔ اس کی گزارا اپنے گاؤں میں ہو رہا تھا اور دونوں کافی خوش تھے۔ کچھ سال بعد اس کی گاؤں سے ایک قافلہ تجارت کی غرض سے ملکی شام روانہ ہوئی۔ ان دونوں دوستوں میں سے ایک دوست نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی ان قافلے کے ساتھ ملکی شام جاتا ہوں تاکہ میرے دولت میں اضافہ ہو جائے۔ اس کے دوست نے اس کو بولا کہ جاؤ، یہ تو بہت بہتر ہے، آپ کی اولاد بھی ماشاءاللہ بہت ہے۔ جب قافلہ روانہ ہو گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ یہ اس کی پہلے دفعہ تھی سفر کرنے کی۔ جب ایک دن کا مزل کیا اور وہ ایک بیابان میں قافلہ پہنچ گیا تو آرام کرنے کی غرض سے وہ سارے لوگ وہاں بیٹھ گیا۔ وہ شخص بھی وہاں بیٹھ گیا۔ وہ انتہائی تھک چکے تھے اور کافی پریشان تھے کیونکہ وہ ان چیزوں سے اجنبی تھے۔ انہوں نے ادھر ایک پرندہ کو دیکھ لیا جو کہ اپاہج تھی۔ وہ نہ اڑ سکتا اور نہ زمین پر چل سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو بیابان ہے، ادھر نہ تو پانی ہے نہ تو کوئی دانا وغیرہ ہے، یہ تو بھوک اور پیاس سے مر جائے گا۔ وہ ان سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک پرندہ آ گیا اور اس کے چونچ میں کچھ دانے تھے۔ انہوں نے اس دانے کو اس اپاہج پرندے کے سامنے ڈال دیا اور چلا گیا۔ اس اپاہج پرندے نے اس دانا کو کھا لیا اور کچھ دیر بعد دوبارہ وہ پرندہ آ گیا اور اس اپاہج پرندے کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا اور اس کے لیے منہ میں پانی لایا تھا۔ جب انہوں نے اس منظر کو دیکھ لیا تو وہ انتہائی حیران ہو گیا اور بولا کہ اللہ تعالیٰ تو واقعی بہت بڑا رازق ہے، اور سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس پرندے کو اس بیابان میں رزق دے سکتے ہیں تو وہ مجھے اپنے گاؤں میں بھی رزق دے سکتی ہے۔ اس سفر کی اور اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ اور انہوں نے سفر کا ارادہ ترک کر لیا اور واپس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ واپس گاؤں پہنچ گیا اور اپنے دوست کے پاس چلا گیا تو اس کے دوست نے حیران ہو گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے تو بولا تھا کہ میں تجارت کے غرض سے شام جا رہے ہو، آپ تو 2 دن بعد ہی واپس آ گیا۔ تو اس کے دوست نے اس کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اس کے دوست بہت ہوشیار تھی اور انہوں نے اس کو بہت دلچسپ جواب دیا اور اس کو بولا کہ اس واقعے کے 2 پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو واقعی بہت بڑا رازق ہے، لیکن آپ نے اس واقعے سے یہ سبق حاصل کر لیا کہ میں اپاہج پرندے کی طرح گاؤں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا، اور وہ بھی کسی اور واسطے کے ساتھ۔ آپ کو اس واقعے سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے تھا کہ میں بھی اس صحت مند پرندے کی طرح دوسرے اپاہج پرندوں کی مدد کرو، یعنی دوسرے ضرورت مندوں، محتاج لوگوں اور بے بس لوگوں کی مدد کرو، اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے، لیکن ہم کو محنت بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ محنت کش میرا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولتا ہے کہ کوئی علیم میرا دوست ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ محنت کش میرا دوست ہے۔ ہم کو محنت کرنا چاہیے اور ہم کو محنت میں آر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آ گیا ہے تو براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔